کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اے بندے کبھی تو دھیان کر اس منظر کی طرف، اور منظر اس انداز کے ساتھ بیان کیا، فرمایا وَإِذَا، اور جب الصحف، فرمایا وہ اعمال نامے جو ہیں، نشرت، فرمایا جب انہیں کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، بندے کی پوری زندگی کا کیا دھرا بندے کے سامنے آ جائے گا۔ نیک اعمال کیے ہوں گے تب سامنے آ جائیں گے، برے اعمال کیے ہوں گے تب سامنے آ جائیں گے۔ فرمایا جو کچھ کیا ہوگا، چھپ کے کیا ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا، اور اگر لوگوں کے سامنے کچھ کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے ہوگا۔ فرمایا بندے پھر دھیان کر اس دن کے لیے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کہ جب تیرا نامہ اعمال تیرے سامنے کھل کے آئے تو تجھے شرمندگی نہ ہو، بلکہ تو دنیا میں ایسے اعمال کر کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کے پھر تجھے خوشی ہی خوشی ہوتی رہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ، اور بندے اس منظر کے بارے میں بھی سوچ کبھی کہ جس دن آسمان جو ہے کشطت، فرمایا اس آسمان کو جس کی چادر تمہارے سر کے اوپر چھت کی طرح تنی ہوئی ہے، ہمیشہ تمہارے اوپر رہتا ہے، کبھی اس دن کے بارے میں سوچیں جب اس کی چادر کو کھینچ لیا جائے گا، جب یہ آسمان سر کے اوپر نہیں رہے گا، تو فرمایا اس دن کے بارے میں خیال کریں، اور خیال یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بسر کر لیا جائے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور اس دن کے بارے میں سوچیں، یہ جہنم جس کا تذکرہ دنیا میں سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جہنم جس کی سختیوں کی بات آتی ہے تو بندہ پریشان اور دکھی ہو جاتا ہے، تو فرمایا یاد کریں کہ جب وہ وقت آئے گا کہ جب جہنم جو ہے سعرت، بھڑک اب بھی رہی ہے، لیکن اس دن پھر اس کا بھڑکنا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا جب اس جہنم کی بھڑک، جب اس جہنم کی گرمی، جب اس جہنم کا عذاب لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائے گا، تو وہ دن پھر بندے کے اوپر کتنا شدید دن ہوگا، وہ دن کتنا سخت دن ہوگا۔ تو وہ دن بھی قریب آنے والا ہے کہ جب جہنم جو ہے اسے بھڑکا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، حاضر کر دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے بندے اگر اس قیامت کے دن تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اس دنیا میں اس جہنم سے بچنے کا سامان کر لے۔ تو گویا یہ باتیں جو کھول کھول کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے رکھی جا رہی ہیں کہ بندہ جہنم سے بچنے کا سامان کرے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس دن پھر وہ جو جنت ہے، وہ جنت بھی اُزْلِفَتْ، فرمایا وہ خوب سجا کر، وہ سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس جنت کو بھی پیش کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ وہ لوگ جو تقوی والے تھے، وہ لوگ جو نیکی والے تھے، وہ لوگ جو صبر کرنے والے تھے، وہ لوگ جو ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے تھے، وہ لوگ جو دوسروں کے کام آنے والے تھے، وہ لوگ جنہوں نے شرم کو اور حیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور دنیا کی ساری زندگی اپنے بدن کی اور اپنی آنکھوں کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دی، فرمایا ان کے لیے جنت جو ہے اسے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے جو جنت کے حصول کے لیے کام کرنے کا مقام ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا عالمت، پھر جان لے گا نفسن، ہر نفس اور ہر جان اس بات کو جان جائے گی ما احضرت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا۔ بڑے کام دنیا میں ایسے تھے جو کرنے کے بعد ہم خود بھی بھول گئے، کیونکہ ہمیں وہ کام کرتے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بڑے ایسے کام تھے کہ جو لوگوں سے تو چھپ گئے پر ہمیں یاد تھے،
لیکن جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو وہ کام جو ہمیں بھی بھول گئے تھے وہ بھی حاضر کر دیے جائیں گے، وہ ہماری باتیں جو لوگوں کو پتہ تھیں وہ باتیں بھی ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی۔ گویا بندے کا ہر عمل جو بندے نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ وہاں میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے احضرت، فرمایا وہ پیش کر دیا جائے گا بندے کے سامنے۔ تو آپ پیارے بھائیو ہم دیکھیں ہمارے اعمال قیامت کے روز ہمارے سامنے پیش ہونے والے ہیں، ہمارے سامنے حاضر کیے جانے والے ہیں، تو یقیناً خوشی اسی بندے کو ہوگی جس نے اچھے نیک اور برگزیدہ اعمال کیے ہوں گے، فرما برداری والے اعمال کیے ہوں گے، اس کے لیے پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، ان ستاروں کی جو نمودار تو ہوتے ہیں لیکن نمودار ہونے کے بعد پھر چھپ بھی جایا کرتے ہیں، فرمایا مجھے ان ستاروں کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا الجوار الکنس، اور ان ستاروں کی بھی قسم کہ جو نمودار بھی ہوتے ہیں اور نمودار ہو کے حرکت بھی کرتے رہتے ہیں، جسے ہم اپنی سائنس کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ سیارے ہیں اور گردش کرتے رہتے ہیں، فرمایا وہ گردش کرنے والے اور گردش کرنے کے بعد پھر آنکھوں سے اوجھل ہو جانے والے، مجھے ان کی بھی قسم۔ یہ قسمیں کھا کے پھر میرے اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان قسموں کا ذکر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا واللیل، اور مجھے اس رات کی بھی قسم اذا عسعس، جب اس کی تاریکی اور اس کی ظلمت دم توڑنے لگتی ہے اور صبح کی پو جو ہے وہ پھوٹنے لگتی ہے، فرمایا مجھے رات اور اس کی تاریکی کی قسم، والصبح، اور اس صبح کی قسم اذا تنفس، فرمایا جس وقت تاریکی جا رہی ہوتی ہے تو یہ اپنی کرنیں اور اپنی روشنیاں جو ہیں یہ بکھیرنے لگ پڑتی ہے۔ گویا ایک یہ بات بھی ہے کہ ہر وہ بات جب بندے کے اوپر مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا وہ مشکل، وہ پریشانی اور دکھ ہمیشہ نہیں رہتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مشکل چلی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اس کے بعد بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جب بھی اندھیرا آتا ہے تو اندھیرے کے بعد روشنی کا سامان میرا اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو گویا یہ تمام تر باتیں بندے کے لیے یہ ایک سبق اور عبرت ہے کہ بندے آخرت میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اب یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی ظلمت میں گزار کے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جانا، تو آنکھوں والی زندگی گزارنا، ہدایت والی زندگی گزارنا، تقوی و طہارت والی زندگی گزارنا۔ دنیا میں مشکل آتی ہے تو گلے لگا لیں، دنیا کی مشکل گلے لگانا اچھا ہے، قبر اور حشر کے اندر اس مشکل کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد